بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، بہت نیک خاتون گزری ہیں۔ یہ جب حج کرنے گئی تو وہاں دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی قلت کی وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا ہے اور حاجی پیسوں کے عوض پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ تو انہوں نے عراق سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک نہر تعمیر کرائی جس پہ اربوں روپے لاگت آئی۔ اس نہر کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ جب ملکہ زبیدہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ بھئی آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی، کیونکہ آپ نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے اور ان کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ نہیں، نہر والا عمل تو جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کیا ہے، اگر خزانہ نہ ہوتا تو تم نہر تعمیر بھی نہ کراتی، تم یہ بتاؤ کہ میرے لیے تم نے کیا عمل کیا؟ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ سخت بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں نوالا تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے وہ نوالا واپس رکھا اور پہلے دوپٹہ صحیح کیا، پھر وہ نوالا اور لقمہ منہ میں رکھا۔ یہ جو تم نے نوالا کھانے میں، لقمہ کھانے میں تاخیر کی، یہ ہمارے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ اس لوہار کا جب انتقال ہوا تو کسی محدث نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا حال ہے؟ تو اس لوہار نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، میری بخشش فرما دی ہے اور مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ عطا کیا ہے۔ یہ محدث بڑے حیران کہ کہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام اور دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے، خلق قرآن کے مسئلے پر ڈٹ جانے والے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے، اور کہاں یہ ایک عام لوہار۔ انہوں نے جب یہ بات دوسرے علماء کے سامنے رکھی تو آپس میں علماء نے اور ان محدث نے مشورہ کیا کہ چلو ان کے گھر والوں سے، اہل خانہ سے پوچھتے ہیں کہ لوہار کا کوئی ایسا خاص عمل جو انہیں معلوم ہو۔ یہ علماء اور محدث ان کے گھر والوں کے پاس چلے گئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی آپ کے شوہر کو ہم نے بہتر حالت میں دیکھا ہے، کیا آپ کو اپنے شوہر کا کوئی ایسا عمل معلوم ہے کہ جو ان کا کوئی خاص عمل ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر ایک عام انسان تھا، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، سارے دن لوہا کوٹتے تھے، ان کا اور تو کوئی خاص عمل مجھے معلوم نہیں، بس یہ ہے کہ وہ اذان اور نماز کا بڑا ادب کرتے تھے کہ جب وہ لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتے اور اذان کی آواز سنائی دیتی تو وہ ہتھوڑا واپس رکھ دیتے اور وضو کر کے نماز کے لیے چل دیتے، اور سارے دن تھک ہار کر جب وہ رات کو گھر پر آتے تو ہم گھر کی چھت پر سوتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، یہ انہیں دیکھتے کہ وہ ساری رات تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بڑی حسرت سے انہیں دیکھتے اور کہتے کہ یا اللہ اگر میری کمر ہلکی ہوتی، میرا بوجھ کم ہوتا تو یا اللہ میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح ساری رات تلاوت کرتا، ساری رات عبادت کرتا، نوافل کا اہتمام کرتا۔ اور کبھی کبھی یہ بات کہتے ہوئے انہیں جو ہے رونا آ جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے محدث اور وہ علماء نے کہا کہ لگتا ہے آپ کے شوہر کی اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے بخشش فرما دی اور ان کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ عطا کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اذان کی آواز سن کر ادب کی وجہ سے خاموش ہو جائے اور اذان کا جواب دے اور اس کے بعد مسنون دعا پڑھے
تو میرا تجربہ ہے کہ اسے موت کے وقت کلمے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اذان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔